آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ ایک لفظ آپ اکثر سن رہے ہیں اور ہم نے ہمیشہ وہ لفظ سنا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن آج بھی مسلمانوں کی اکثریت اس بات سے ناواقف ہے کہ اہل بیت ہے کون، اہل بیت ہے کون۔ بلکہ کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ پانچ ہی یعنی اہل بیت میں یہ چار شامل ہے اور حضور کو ملا کر پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ یعنی صرف چار حضرات ہی کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، اور یہی اکثر لوگوں کے اندر سنا بھی جاتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے۔ اور رافضیوں نے اس بات کو اتنا عام کیا، جس کو ہم لوگ شیعہ کہتے ہیں، کہ جس کی بنا پر سنی بھی اب یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ چار حضرات ہی اہل بیت میں شامل ہیں اور یہی اہل بیت ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج میں نے اسی لیے اس بات کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ ایک تو پہلے تو اہل بیت کا معنی سمجھ لے۔ بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور اہل معنی والے، یعنی گھر والے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ فرماتا ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ پھر اللہ نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہاں جو ہے نا اہل البیت، نبی کے گھر والوں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو یہ آیت کریمہ اور اس کے پہلے کی چند آیت کریمہ اسی صورت کی، یہ ساری کی ساری آیت کریمہ میں جو خطاب ہو رہا ہے نا وہ کس سے ہے؟ یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں سے ہو رہا ہے۔ کس سے ہو رہا ہے؟ امہات المؤمنین سے ہو رہا ہے، نبی پاک کی پاک بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ اللہ نبی پاک کی پاک بیویوں کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی اللہ نے فرمایا کہ بے پردہ نہ رہو جیسے کہ پہلی جاہلیت کی بے پردگی، پہلے جیسے لوگ بے پردہ رہتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر، ایسے بے پردہ نہ رہو۔ یہ حکم اللہ نے نبی پاک کی پاک بیویوں کو عطا فرمایا۔
اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب صاف ستھرا رکھے، تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اور ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہاں اس آیت کریمہ میں اور اس کے پہلے کی جتنی بھی آیت کریمہ ہے ان تمام میں خاص طور پہ یہ جو حکم دیا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو حکم دیا گیا ہے۔ تو قرآن کی ان آیتوں سے پتہ چلا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی شامل ہے تو امہات المؤمنین شامل ہے۔ کون شامل ہے؟ امہات المؤمنین، میرے نبی کی پاک بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، سب سے پہلے، سب سے پہلے۔ بلکہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، جن کو محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں سب سے پہلے جو شامل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہے، جن کو اہل بیت مسکن کہا گیا۔ اہل بیت مسکن، اہل بیت سکنا یعنی جو گھر میں رہتی ہے، جو گھر میں رہتی ہیں ان کو۔ نبی پاک کی ساری پاک بیویاں یہ اہل بیت ہے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویاں ہیں نا، وہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مسلمانوں کو ان کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کم سے کم محبت کرنے کے لیے پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہم کس سے پیار کرتے ہیں۔ جس سے محبت کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا نام بھی نہیں پتا تو پھر محبت کیسی؟ جن سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں معلومات ہی نہیں تو پھر محبت کیسی؟ میری ماں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، انہیں بھی اس بات کی طرف اپنے ذہن کو دوڑانا چاہیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا ہمیں اس نبی کی پاک بیویوں کے نام بھی تو پتا ہے؟ کیونکہ ان سے محبت کا حکم دیا گیا ہے ہمیں قرآن کریم کے اندر، ان سے محبت کا حکم دیا گیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو میں آپ کے سامنے یہ نام پڑھ دیتا ہوں آپ کی یادداشت کے لیے بھی اور محفل میں برکت نازل ہو جائے اس لیے بھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے نام، جو اہل بیت ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ وقت رہا تو پھر ان کی زندگی پر بھی ہم گفتگو کریں گے، مختصر بھی ہم ان کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اہل بیت میں جو شامل ہے وہ نبی پاک کی پاک بیویاں ہیں۔ پھر اہل بیت میں دوسرے نمبر پر وہ افراد جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ تو گھر میں رہنے والی، پہلے تو باہر کی تھی لیکن حضور سے نکاح ہوا تو حضور کے گھر میں آ گئی، تو یہ اہل بیت میں شامل ہو گئی۔
اور اب دوسرے نمبر پر وہ جو حضور کے گھر میں پیدا ہوئے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد اہل بیت میں شامل ہے، ساری اولاد. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کے تعلق سے یہی مشہور قول ہے اور یہی راجح بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ اور پیاری پیاری بیٹیاں ہیں. اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو طیب و طاہر وغیرہ کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بیٹے ہیں جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو چکا تھا، لیکن یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اب تیسری اہل بیت میں جو شامل ہیں، جن کی تیسری قسم اہل بیت نسب. پہلے تو ہوا اہل بیت مسکن جو گھر میں رہتے ہیں، دوسرا وہ افراد اہل بیت میں شامل جو حضور کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور تیسرے وہ حضرات جو نسب کے اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ہیں، نسبی رشتہ ہے جن کا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ احباب جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں اپنے آپ کو داخل کیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر ان پر زکوٰۃ اور صدقات کو حرام کر دیا گیا. وہ لے نہیں سکتے صدقات، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. وہ افراد جیسے بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ دونوں خاندان کے جتنے بھی افراد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں. وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہے. اب آپ کو میں مثال کے طور پہ سمجھا دوں، آل مولا علی کی جتنی اولاد ہیں وہ ساری اہل بیت میں شامل ہے. آل حضرت امام جعفر جتنی آپ کی اولاد ہے، یہ کون جعفر؟ یہ جعفر صادق نہیں، یہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بھی ان کی جتنی اولاد ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. آل حضرت عقیل کی جتنی اولاد ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. مسلم بن عقیل کا آپ نے یہ ذکر سنا ہی ہوگا کربلا کے واقعے کے اندر. تو حضرت عقیل کی جتنی اولاد ہیں یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، تو ان کی جتنی اولادیں ہیں وہ ساری اہل بیت میں شامل ہیں. آل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، ان کی آل جو بھی ہیں وہ ساری اہل بیت میں شامل ہیں. اور آل حضرت حارث یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، تو وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں، سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو پتا چلا کہ یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات ڈال دی گئی ہے کہ مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین ہی اہل بیت ہے، یہ غلط ہے. بلکہ یہ سارے حضرات اہل بیت میں شامل ہیں، یہ سارے حضرات اہل بیت میں شامل ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات کا اہل بیت میں شامل ہونا قرآن سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے. اور یہ گھر والے تھے، اہل نسب تھے، گھر ہی میں رہتے تھے، تو اس لیے اہل بیت کا جو یہاں قرآن میں ذکر ہوا تو یہ تو اس میں شامل ہو گئے تھے. لیکن کسی کو شک ہو سکتا تھا کہ مولا علی تو گھر میں نہیں رہتے، حضرت امام حسن امام حسین
یہ گھر میں نہیں رہتے، حضرت سیدہ فاطمہ گھر میں نہیں رہتی، تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک چادر مبارک کو لیا، اور چادر مبارک کو لے کر اس چادر کے اندر ان چاروں کو شامل کیا، اور پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مولا علی، سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جن کا اہل بیت ہونا حدیث سے ثابت ہے اس کو تو مانا جا رہا ہے، اور جن کا اہل بیت ہونا قرآن سے ثابت ہے اس کو چھوڑا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ اور قرآن کریم سے جن کا اہل بیت ہونا ثابت ہے ان کو ذہنوں سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن آج سے اس بات کو یاد رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اولاد، آپ کی ساری بیویاں اور آپ کے خاندان کے وہ افراد جو کلمہ پڑھ کے مومن ہوئے، وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں، وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہے۔ شیعہ ان کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ ان کی بھی وجوہات ہے۔ آپ جانتے ہیں شیعوں کے گندے عقیدے کیا ہیں؟ ہمارے بیچارے بھولے بھالے سنیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مولانا شیعہ ہے کہ سنی ہے۔ جو حضرت علی کی بات کرے تو اس کو فٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پھر واٹس ایپ پر شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو امام حسین کی داستان بیان کرے فٹ سے اس کو نکال کے پھر شیئر کر دیتے ہیں، کیا پتا کہ وہ سنی ہے کہ شیعہ ہے۔ اور جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ قریب آتا ہے تو شبیر وارسی کی کلپیں تو سب کے سامنے آ جاتی ہے، اور جو بیچارہ کبھی نہ مسجد کے سیڑھیاں چڑھتا ہے، نہ جس کو کوئی اور معلومات ہے، اسے کسی اعتبار سے قرآن و حدیث کا کوئی نالج نہیں ہے، وہ شبیر وارسی جیسے شیعوں کے ایجنٹ کی کلپیں اٹھا لیتے ہیں اور پھر سنیوں کے گروپس کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں۔ دیکھو مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مولا علی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، امام حسین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تعزیہ داری کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ خدا را یہ دیکھو تو صحیح کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں وہ سنی ہے ہی نہیں ہے، وہ خود ہی تو شیعہ ہے، وہ خود تو شیعہ ہے۔ اب وہ تمہیں کیا اصل حقیقت بتائے گا، وہ تمہیں کیا سیدھا راستہ بتائے گا، اور وہ کہاں تم کو صحیح روایتیں پیش کرے گا؟ وہ تو من گھڑت اور جھوٹی روایتیں بیان کر کے اپنی مجلس کا پارا گرم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جو شیعہ ہیں نا وہ ہمارے نبی کی صرف ایک بیٹی مانتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ حضور کی صرف ایک بیٹی تھی سیدہ فاطمہ، ان کی چار کوئی بیٹیاں ہی نہیں تھی۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ کیا پتا ہماری سنی عوام کو، جب ہم عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں نا اور یہ کہتے ہیں کہ عثمان ذو النورین، دو نور والا، نبی نے اپنی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں عطا فرمائی، تو شیعہ فٹ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو صرف ایک ہی بیٹی تھی، نبی کی تو صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ تھی، ان کی کوئی بیٹیاں ہی نہیں تھی، پھر حضرت عثمان غنی سے نکاح کی بات ہی کہاں آتی ہے؟ یہ اس طرح بات کہہ کر وہ لوگ آپ کی بات کاٹ دیں گے، اور کچھ لوگ مان بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ مان بھی جاتے ہیں۔ لیکن حضور کے لیے صرف ایک بیٹی کا ماننا یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، وہ بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے، بلند آواز سے کہے نا، اپنی بیٹیوں سے، بیٹی سے نہیں، تو قرآن تو کہتے بیٹیوں سے فرما دیجئے، اور یہاں پہ بنتے کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ بنات کا لفظ استعمال ہوا، اور بنات کا جو لفظ ہے وہ جمع ہے، اور جمع کا اطلاق 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے۔ کتنے پر ہوتا ہے؟
3 سے زیادہ پر. تو قرآن خود کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے. تو قرآن میں خود ثابت ہو گیا کہ میرے نبی کی ایک نہیں بلکہ 3 سے زیادہ بیٹیاں تھی. تو پتہ یہ چلا کہ شیعہ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے اندر قرآن کی آیت کا بھی انکار کرتا ہے، قرآن کی آیت کا بھی انکار کرتا ہے. تو پتہ چلا کہ ان کے جتنے دعوے ہیں، ان کے جتنی سوچ اور فکر ہے، وہ ساری غلط ہے. اور الحمدللہ سنی کا ہر عقیدہ قرآن کے مطابق ہے. قرآن کی ہماری ہر بات قرآن کے مطابق ہے. سنی ہر بات کو قرآن و حدیث کی دلیل کی روشنی میں پیش کرتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو پتہ چلا کہ شیعوں کا یہ کہنا کہ نبی کی صرف ایک بیٹی، وہ بھی غلط ہے. قرآن سے ثابت ہو گیا کہ نبی کی ایک نہیں بلکہ 3 سے زیادہ بیٹیاں ہیں. اور پتہ چلا 3 سے زیادہ تو 4 ہم مانتے ہی ہیں، اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ شیعوں کے تعلق سے یہ میں آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ وہ الگ الگ طرح کی جھوٹی اور من گڑت روایتیں بیان کرتے ہیں اور اس طریقے سے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں شیعہ جو ہیں شیعہ، وہ شیعہ حقیقت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نفرت کرتے ہیں، بلکہ ان کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ. کس کو گالیاں دیتے ہیں؟ نبی پاک کی پیاری بیوی کو گالیاں دیتے ہیں. وہ حضرت صدیق اکبر کو بھی گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب، عثمان غنی کو بھی برا بلا کہتے ہیں. تو جو شیعہ اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں، تو وہ دھوکہ دیتے ہیں. پہلے تو وہ اہل بیت کو پورا مانتے بھی نہیں ہیں، ان میں بھی صرف 4 حضرات ہی کو مانتے ہیں، صرف 4 حضرات کو. اور جو اہل بیت ہے جو قرآن سے ثابت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اہل بیت ہونا قرآن سے ہی تو ثابت ہوا. اب جن کا ثبوت کہ وہ اہل بیت میں ہے، بلکہ خاص طور پہ اللہ نے انہی کے لیے تو کلام کیا ہے، یہ آیت نازل فرمائی ہے، اپنی گھر میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. یہ سارا جو حکم نازل ہوا وہ نبی کی پاک بیویوں کے لیے تو نازل ہوا ہے. اب وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہی سے بغض رکھے، انہی سے ہی دشمنی رکھے، تو پتا چلا کہ شیعہ نہ تو اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں، نہ تو اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وہ حدیث سب کو یاد ہے، میں نے بار بار سنائی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے، اے میرے صحاباؤ، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسری میرے اہل بیت، میری اطرت، میرے گھر والے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور پھر میرے آقا نے فرمایا اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جنہوں نے اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ کبھی راہ سے بھٹکیں گے نہیں، وہ ہمیشہ دین حق پر قائم رہیں گے. تو سب سے پہلا کیا تھا؟ قرآن کریم، اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور پھر اہل بیت اطہار کے دامن کو مضبوطی سے تھامو. جب یہ دونوں دامنوں کو مضبوطی سے تھاما جائے گا اور ہمیشہ اس کو ساتھ رکھا جائے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے. جو بھی اہل بیت سے تعلقات رکھتے ہیں وہ ہمیشہ قرآن پہ عمل کرنے والے ہوں گے، ہمیشہ قرآن پہ عمل کرنے والے ہوں گے، قرآن کے ہر فرمان پہ عمل کریں گے، قرآن کی کسی آیت کا وہ انکار نہیں کریں گے. قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر تک ساتھ رہیں گے.
مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دو بھاری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے، چھوڑ کے گئے ہیں، بس ہمیں اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان دونوں بھاری چیزوں کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے، قرآن بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اور اہل بیت اطہار کا دامن بھی چھوٹنے نہ پائے۔ بہت سارے حضرات صرف قرآن کو لے کے چلتے ہیں اور اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے حضرات صرف اہل بیت کو لے کے چلتے ہیں، قرآن چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو صرف ایک کو لے کے چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ راہ بھٹک جائے گا، اور حق کے راستے پر ہمیشہ وہی چلے گا جو دونوں پہ عمل کرے گا، اہل بیت کے دامن کو بھی تھامے گا اور قرآن کے ہر فرمان پہ بھی عمل کرے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب دیکھیں آپ کہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی نا، اس میں کیا رب نے فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اللہ نے یہ حکم اپنے محبوب کی پاک بیویوں کو عطا فرمایا۔ آج اگر آپ اپنے گھر میں اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ آپ گھر میں رہو، باہر مت نکلو، تو آپ کو شاید یوں کہہ دے کہ کیا آپ کو ہم پر شک ہے؟ کیا آپ ہمارے اوپر ڈاؤٹ کرتے ہیں؟ ہم پر شک کرتے ہیں ہم باہر نکلتے تو؟ شاید یہی آپ کو کہا جائے، یا یوں کہا جائے کہ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے پاگل ہو جائیں گے، ہم بور ہو جائیں گے، ہم کم سے کم گھر سے باہر تو نکلے، ہوا تو کھائیں، تھوڑا ہمارا بھی تو دل بہلے۔ آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو رب اپنے محبوب کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے۔ پیغام سنیں ہماری مائیں اور بہنیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اور جب اللہ نے یہ کہا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، تو اس جملے پر کیسا عمل کیا ازواج مطہرات نے، کیسا عمل کیا سنیں تو دیکھیں، ایک اس کی جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کہا گیا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نہ حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں؟ آپ نہ حج کو جاتی ہیں نہ عمرہ کے لیے جاتی ہے، بس ہمیشہ گھر ہی میں رہتی ہے، باہر ہی نہیں نکلتی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے حج بھی کیا ہے اور میں نے عمرہ بھی کیا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر ہی میں رہوں، اپنے گھر ہی میں رہوں، اللہ کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم، راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم، وہ اپنے دروازے سے باہر نہ نکلی یہاں تک کہ وہاں سے آپ کا جنازہ ہی نکلا۔ کیسا عمل اللہ کے فرمان پر! کون عمل کر رہا ہے؟ میرے نبی کے پاک بیویاں یہ عمل کر رہی ہے، گھر میں ایسی رکی رہی کہ گھر سے کبھی نہ نکلی تو پھر جنازہ ہی نکلا۔ اور ہمارے یہاں تو جب تک دین میں 10 مرتبہ ہم باہر کے چکر نہ لگا لے، وہاں تک تو دین ختم ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ضرورت ہو، باہر کوئی آیا ہے کچھ خریدنا ہے، تو آپ پردے کا اہتمام کر کے، سر ڈھانپ کر کے، آپ باقاعدہ اچھے لباس کے اندر آپ باہر نکل کے خرید سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ، بغیر ضرورت کے اسی طرح گھومنے نکل جانا، ٹہلنے نکل جانا، واکنگ پہ چلے جانا، اور ایسے ہی بازاروں کے چکر کاٹتے رہنا، یہ مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان عورتوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ جب رب اپنے محبوب کی پاک بیویوں کو یہ حکم دے رہا ہے
تو پھر ہمارے یہاں کی عورتوں کا تو پھر رہا ہی کا ہے، پھر رہتا ہی کیا ہے؟ اب بہت ساری اب عورتیں دیکھیں آپ، اب کبھی نیوز دیکھیں گے تو پتا چلے گا، مسلمان نام ہے ان کا، نام سے مسلمان ہے، مذہب ان اسلام ہے، ذات تو مسلمان ہے ان کی، لیکن ٹی وی پر بیٹھ کر باتیں ایسی کرے گی جس سے اسلام کو بدنام کیا جائے۔ اب آ کے پھر کہتی ہے کہ اسلام کا یہ قانون ہمیں پسند نہیں ہے، اس قانون کو ہٹا دینا چاہیے معاذ اللہ۔ اسلام نے ہمیں قید کر کے رکھا ہے، اسلام نے ہمیں باندھ کے رکھا ہے، اسلام ہمیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتا، اسلام ہمیں اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہننے دیتا، اسلام ہمیں جو چاہے کرنے نہیں دیتا۔ میں کہتا تو نے کلمہ پڑھا تب تو نے سوچا کیا تھا؟ کلمہ پڑھتے وقت تو نے سوچا کیا تھا؟ صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں بنا جاتا، قرآن کے ہر فرمان پہ عمل کرنے والا مسلمان مانا جاتا ہے، قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھنے والا مسلمان مانا جاتا ہے۔ تو لاکھ کلمہ پڑھ لے اور قرآن کی اس آیت کا انکار کر دے، آیت تو کیا چیز ہے، اگر تو ایک حرف کا بھی انکار کر دے تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اگر مسلمان کہا ہے اپنے آپ کو تو پھر قرآن کی ہر بات پہ عمل کرنا ہی پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا اگر خود کو مسلمان کہا ہے تو کچھ عورتیں یہ اسلام پر اعتراض کرتی ہے، اسلام کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور کیا کہتی ہے کہ عورتوں کو یہ حکم جو دیا گیا ہے گھروں میں ٹھہری رہو، تو اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہم کو تو قید کر دیا گیا، چار دیواری میں بند کر دیا گیا۔ اس طریقے سے کچھ عورتیں کہتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ عورت کو گھر میں رہنے کا ثواب کتنا ملتا ہے، بلند آواز سے کہنا، صرف گھر میں رہنے کا ثواب کتنا ملتا ہے۔ سنیں، میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عورتیں آئی حضور کی بارگاہ میں اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے، یعنی وہ تو جہاد کرنے نکل گئے، انہوں نے تو بڑے ثواب کما لیے، بڑی فضیلتیں حاصل کر لی، بڑی نیکیاں حاصل کر لی، ہمارا تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے جسے ہم کریں اور مجاہدین کا درجہ پا سکیں۔ کون سا درجہ؟ مجاہدین کا درجہ پا سکے۔ ہم کریں بھی تو کیا کریں، ہمارے پاس ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ جس کو کر کے اتنی ساری نیکیاں کما سکے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے گی وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہتے ہیں۔ صرف مسلمان عورت اپنے گھر میں رکی رہے، ٹھہری رہے، اللہ اس عورت کو مجاہدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب صرف گھر میں بیٹھنے کا، صرف گھر میں بیٹھنے کا۔ پہلے خواتین کو اچھا ہی تو تھا، گھر میں رہتی تھی، گھر کا کام کاج کرتی تھی، کھانا وغیرہ پکا لیتی تھی، گھر کی صاف صفائی کرتی تھی، بس اسے پیسہ کمانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اسے باہر نکلنا نہیں پڑتا تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھا، کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ لیکن مغربی ماحول نے آپ کو ایسا رنگ دیا کہ آج عورتوں کو بھی پیسوں کا ٹینشن ہونے لگا، اب اس کو بھی جاب کی فکر ہونے لگی، اب اس کو بھی یہ خیال ہے کہ میں اپنا گھر کیسے چلاؤں، میں کیسا کماؤں، میں کیا کروں، میں کیا نہ کروں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر عورت گھر میں رکی بھی رہے نا تو جنگ میں جا کر جو لڑتا ہے نا مجاہد، اس کے برابر گھر بیٹھے بیٹھے ثواب پاتی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے ثواب پاتی ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو مقام عطا فرمایا ہے، یہ اسلام نے عورت کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات جو پردے کا حکم دیا ہے، تو آپ نے پردہ کیسا کیا؟ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پردے کا خوب اہتمام کرتی، یہاں تک کہ پردے کا حال یوں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات کے پاس سے سواریوں کے قافلے گزرتے اور ہم حج کے سفر میں
آقا کریم کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتے، جب سوار ہمارے سامنے سے گزرتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر کو اپنے سر سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر دیتی، اور جب وہ آگے سے گزر جاتے تو ہم اپنا چہرہ پھر کھول دیتی. یعنی جب بھی کوئی قافلہ گزرتا ہم اپنے چہروں کو چھپا لیتی، چادر ڈال دیتی. یہ اس اعتبار سے پردہ کیا جاتا تھا. ازواج مطہرات اس اعتبار سے پردہ کرتی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پہ ان کے لیے حکم نازل فرمایا. اب کوئی یوں کہے کہ یہ تو اللہ نے نبی پاک کی پاک بیویوں کو پردے کا حکم دیا تھا، ہمیں کہاں دیا ہے؟ یاد رکھیں، قرآن کی آیت کریمہ کا جو حکم ہے وہ قیامت تک آنے والی ہر مسلمان عورت کے لیے ہے، ہر مسلمان عورت کے لیے ہے. وہ آیتیں اس وقت خاص کسی اور چیز کے لیے اور کسی اور بات کے لیے نازل ہوتی تھی، لیکن اس کا حکم قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہوتا ہے. نماز کا حکم تو صحابہ تھے تب نازل ہوا تھا. اب آج کوئی کہے کہ ہمارے لیے تھوڑی نماز کی آیت نازل ہوئی ہے، وہ تو صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی تھی. وہ زکوٰۃ کا حکم تو ان کے لیے آیا تھا. تو نہیں، وہ تو تھا ہی ان کے لیے، لیکن قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے وہی حکم رہنے والا ہے، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب دیکھیں، میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. خاص طور پہ آج جو میں نے ٹاپک لیا ہے تو اس کے اندر اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو عرض کرنا ہے اس میں خاص طور پہ میری ماں بہنوں کے لیے ہیں. ایک ذمہ داری سے سن لیں، اس اعتبار سے سنیں کہ ہم اسلام کی شہزادیاں ہیں. ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے ہمارے رب کا دیا ہوا ہے، اس میں اللہ نے ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے لیے جو حکم نافذ فرمائے ہیں، یقیناً اللہ سے بہتر ہمارا کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ آج مغربی کلچر اگرچہ تمہیں یہ دھوکے میں ڈالے کہ ایسا کرو تم اتنی ترقی کرو گی، یہ پڑھ لو یہ ترقی کر لو گی، یقین جانو یہ ترقی نہیں ہے، یہ تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ تمہاری آبرو کو مٹی میں ملانے کی کوشش ہے. اصل عزت تو خدا ہی دیتا ہے. عورتوں کو حقیقت میں کسی نے عزت دی نا تو اسلام نے دی ہے، اسلام نے دی ہے. دیکھیں نا، جب تک اسلام نہیں آیا تھا عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا. ایک تو اگر بچی پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا. یہ عرب کا دستور تھا نا، عرب کے لوگ یہی کرتے تھے. اور ہندوستان میں کیا تھا، اگر شوہر مر جائے تو پھر عورت بھی اس کی چتا پہ جل کے مر جائے. یہی تو تھا دستور. کسی نے عورتوں کی عزت کا خیال نہیں کیا تھا. لیکن عورتوں کو وقار کس نے دیا، عورتوں کو عزت کس نے دی؟ عورتوں کے اندر ایک ماں بھی تو ہے، عورتوں کے اندر بہن بھی تو ہے، عورتوں کے اندر بیوی بھی تو ہے، عورتوں کے اندر یہ سارے شامل ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ماں کے تعلق سے تو اسلام نے اتنا بڑا انعام دیا کہ ماں کے قدموں ہی کے اندر جنت کو رکھ دیا. ماں کے قدموں میں جنت ڈال دی. جس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا پہلے، جس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، جس کا کوئی وقار نہیں تھا، جس کی کوئی عزت نہیں تھی سماج کے اندر، اس عورت کو اسلام نے اتنا بلند کیا کہ جنت ہی کو اس کے قدموں میں ڈال دیا. کتنی عزت دی. اور اگر بیوی ہے تو کتنی عزت دی. فرمایا گیا کہ جو عورت اپنے شوہر کی ایسی خدمت کرے کہ جس وقت اس کے شوہر کا انتقال ہو اور وہ اس سے راضی ہو، اپنی بیوی سے راضی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی خدمت کے صدقے میں اس عورت کو جنت عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اور بہنوں کا تو درجہ ہی بہت بلند و بالا ہے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی تو کوئی بہن تھی نہیں، لیکن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، جس نے حضور کو دودھ پلایا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے، ان کی بیٹی حضرت شیمہ، میرے آقا حضرت شیمہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان سے بڑا پیار کرتے تھے، بلکہ ان کو تحفے بھی دیتے تھے، ان کو تحائف بھی دیتے تھے، ان کی بڑی عزتیں کرتے تھے۔ سگی تو بہن نہیں تھی، بلکہ دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی تھی، پھر بھی ان سے اتنا پیار کیا، اتنی محبتیں کی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج بھی اگر بہنیں اگر کسی سے کوئی امید رکھتی ہے نا، تو باپ کے بعد سب سے زیادہ امید بہن کو اپنے بھائی سے ہی ہوا کرتی ہے، اپنے بھائی سے، ہر معاملے میں، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ اگر شادی کے بعد بھی اگر اس سے کوئی تکلیف آتی ہے تو بہن اپنے بھائی ہی سے سارا معاملہ بیان کرتی ہے، اپنے بھائی کو یاد کرتی ہے، اور جہاں اس کا بھائی نہیں ہوتا وہ یوں سمجھتی ہے کہ اب تو میرا کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو عورتوں کو اسلام نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ ہاں، کچھ منحوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کا بھی حق غصب کر جاتے ہیں، زمین میں، جائیداد میں، مکانوں میں ان کا بھی حق کھا جاتے ہیں، تو وہ تو ہضم ہوتا ہی نہیں ہے، دنیا میں بھی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ان کو بڑا کٹھن حساب دینا پڑے گا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بہنوں سے لیا نہیں جاتا، بہنوں کو دیا جاتا ہے، بہنوں کو خوش کیا جاتا ہے۔ وہ رہتی کتنی ہے ہمارے ساتھ، شادی تک تو رہتی ہے، بچپن سے شادی تک ہمارے ساتھ کھیلتی ہے، کودتی ہے، ہمارے ساتھ ہر معاملہ شیئر کرتی ہے، وہ محبتیں ہمارے ساتھ رہتی ہے، لیکن ایک دن وہ ہم سے بڑی دور چلی جاتی ہے اور پھر بڑی مشکل سے ہمارے پاس آتی ہے۔ جس کو رب نے بہنیں دی ہیں نا، وہ اپنی بہنوں سے بہت محبت کرے، اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ بہنیں تو اللہ تبارک و تعالی قسمت والوں کو عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اسلام نے بڑی عزت دی ہے عورتوں کو، بڑی عزت دی۔ جن بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹیوں کو اپنے کاندھے پہ رکھا، سیدہ زینب کو کاندھے پہ اٹھایا، ام کلثوم کو کاندھے پہ بٹھایا، حضرت رقیہ کو کاندھے پہ بٹھایا، اور سیدہ فاطمہ کے ساتھ پیار کیا، اور دنیا کو بتایا کہ بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرنا ہے، بچیوں کو تو کاندھے پہ اٹھانا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ بیٹی دیتا ہے تو بیٹی تو اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آتی ہے۔ جس نے اپنی بیٹی کی اچھے سے پرورش کی، اچھی تعلیم دی، اور بالغ ہونے کے بعد اچھے خاندان میں نکاح کیا، یہی بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے اپنے والدین کے لیے آڑ بن جائے گی، اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچا لے گی، یہ بیٹیاں بچائے گی جہنم سے ہمیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بیٹیوں کو اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، اور پھر اچھے خاندان میں ان کا نکاح کرو۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ جس کو 3 بیٹیاں دے، اچھی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے اس کی، اور اچھے خاندان میں نکاح کر دے، تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کسی صحابی نے کہا حضور 3 نہ ہو 2 ہی ہو تو؟ کہا اللہ 2 کی پرورش کرنے پر بھی جنت عطا فرمائے گا۔ پھر کہا حضور 2 نہ ہو 1 ہی ہو؟ تو آقا کریم نے فرمایا اگر 1 ہی بیٹی ہو اور اس کی صحیح سے تربیت کرے اور اس کو بالغ ہونے کے بعد اچھے خاندان میں اس کا نکاح کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو بیٹیاں تو ہمارے لیے جنت ہے، خدمت کرے، ان کو اچھے سے پالے، ان کو اچھی تعلیم دے، تربیت دے، اور اچھی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ودا کرے۔ یقین جانے یہی بیٹیاں قیامت کے دن ہم سے اور جہنم کے بیچ میں آڑ بن جائے گی اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں کہ پردے کے تعلق سے، تو میری ماں بہنیں اسے برا نہ سمجھے، یہ حکم سب کے لیے ہے، قرآن نے دیا ہے، قرآن کو رب کا کلام مانتے ہو تو پھر عمل کرو، مومن ہو، مومنہ ہو، اسلام کو آپ نے اپنایا ہوا ہے تو پھر اس پر عمل کرو۔ آپ دیکھیں جو پردے کا اہتمام نہیں کرتے ان کے لیے کیا سزا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں کہ برقع پہن لینا ہی پردہ ہے،
یہ بھی بات سمجھے. بلکہ اگر برقع ایسا پہنا ہے کہ اس سے ہر جوڑ دکھائی دیتے تو یہ بھی پردہ نہیں ہے. پہلے کوئی برقع تھوڑی ہوتا تھا, پہلے تو چادریں ہوتی تھی, چادریں اوڑھ لی جاتی تھی اور اسی سے پردہ کر لیا جاتا تھا. تو اگر کوئی پردہ کرنا چاہے تو پھر چادروں سے بھی پردہ کر سکتی ہے, بڑے دوپٹوں سے بھی پردہ کر سکتی ہے, اپنے بدن کو چھپا سکتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو دیکھے اپنے سر کو ڈھانپے, اپنے بالوں کو چھپائے, اپنے گلے پر اور ہر اعتبار سے جو بھی بدن کا حصہ ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرے. اور اگر کوئی نہیں چھپاتا تو سزا کیا ہے سن لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنے ظاہری زمانے میں نہیں دیکھا. آقا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو جہنم میں جائیں گے نا, ان میں جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں, 2 طرح کے جہنمی ایسے ہیں جو میرے ظاہری زمانے میں نہیں ہے. یہ آقا فرماتے ہیں, یعنی ابھی میرے دور میں نہیں ہے, بلکہ وہ میرے بعد والے زمانے میں آئیں گے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مطلب کیا کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اس میں وہ ایک جن کے پاس گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے, جن سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے. گائے کی پونچھ جو ہوتی ہے, دم ہوتی ہے نا, اس طرح کے کوڑے ہوں گے, اور ان کوڑوں سے بلا وجہ بغیر کسی غلطی کے لوگوں کو ماریں گے. تو لوگوں کو مارنا, جھوڑنا, پیٹنا, کسی پر ظلم کرنا, یہ گناہ ہی تو ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو میرے بعد پیدا ہوں گے. اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئے گی. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ غیب دان نبی کا فرمان ہے. ان کے دور میں تو ایسے عورتیں نہیں تھی, لیکن حضور عالم غیب ہے, وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں. تو آپ نے پہلے ہی سے ہی فرما دیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں عورتیں ایسی ہوں گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئے گی. اور دیکھیں کیا فرمایا, مائل کرنے والی. مائل کرنے والی مطلب کیا, وہ اس لیے ایسا لباس پہنے گی کہ لوگ اسے دیکھیں, مائل کرنے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور مائل ہونے والی, اور وہ خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہوں گی, وہ خود بھی لوگوں کی طرف جائے گی, مائل ہوگی. اور فرمایا میرے آقا نے, ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے. موٹی تازی جو اونٹنیاں ہوتی ہیں نا, تو اس کے اوپر کوہان ہوتا ہے, جیسا گائے کا کوہان ہوتا ہے نا, ایسا اونٹ کا بھی کوہان ہوتا ہے اوپر. ایسے کوہان والی. اب اس کا مطلب کیا ہے میں سمجھا دوں آپ کو. آقا فرماتے اس طرح کی عورتیں آئے گی. پھر میرے آقا نے فرمایا سنیں, یہ نہ جنت میں جائے گی اور نہ جنت کی خوشبو پائے گی. حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی, لیکن یہ عورتیں نہ تو جنت میں جائے گی نہ جنت کی خوشبو پائے گی. کیا فائدہ اس بے پردگی کا جو ہمیں جنت ہی میں نہ جانے دے. اور یہ بیچاری مائیں بہنیں اتنی نازک ہے, اتنی نازک, اتنی نرم دل کہ گھر میں ایک چھپکلی دیکھ لیں تو گھر کو سر پہ اٹھا لیں, ایک کاکروچ نکل جائے تو نہ جانے گھر میں شور شرابہ کر دے, گھر میں اکیلی رہے تو بھی ڈر لگے. یہ اتنی نازک عورتیں, انہیں پتا نہیں کہ قبر میں اکیلے ہی تو رہنا ہے, اس قبر میں سانپ اور بچھو بھی مسلط کیے جائیں گے, اس قبر کے اندر ہماری چمڑی کو ادھیڑ لیا جائے گا, بڑے بڑے اژدہے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیے جائیں گے. اور اگر اس جرم کی بنا پر اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں ڈال دیا گیا تو جہنم کے اندر تو بالوں کے بل الٹا لٹکا دیا جائے گا, نیچے آگ لگا دی جائے گی, اور لوہے کی کینچیوں سے
پورے جسم کی ہر چمڑی کو کاٹ دیا جائے گا. کیا برداشت کر پائے گی یہ عورتیں جو ایک ڈاکٹر کی سوئی دیکھ کر بھی رو دیتی ہے, جو گھر کے اندر چوہیاں کا بچہ دیکھ لے تو بھی گھر کے اندر وہ بھاگتی پھرتی ہے, اسے پتا نہیں کہ اکیلی قبر میں وہ کیسے اپنا وقت گزارے گی, کیا حالت ہوگی قبر میں اس کی. اور جہنم میں خدا نہ خواستہ ڈال دیا گیا تو اس کا عذاب تو اتنا سخت ہے کہ جس چہرے کو لوگوں کو دکھانے کے لیے 5,000 7,000 کا میک اپ کیا جاتا تھا, اس چہرے کی ساری چمڑیاں اتار کے جہنم کی آگ میں پھینک دی جائے گی. بلکہ میں نے کئی بچیوں کو ایسا دیکھا کہ شادی کے وقت جب یہ ہدیے کی جو رسم ہوتی ہے وہ قرآن پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے وضو کیا ہے, کہا نہیں میں نے تو 4 گھنٹے سے میک اپ کیا, وضو کیسے کروں, بغیر وضو ہی قرآن پکڑ لیا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچو تو صحیح یہ کہاں جا رہے ہیں ہم اور کس طرف ہم مڑ رہے ہیں. اگر آپ کا وضو ہی نہیں تو یہ ہدیے کی رسم ہی بند کر دو, آپ قرآن ہی مت پکڑو, قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دو. اس طریقے سے اللہ کے کلام کے ساتھ تو بے عزتی نہیں ہونی چاہیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اور میری پردہ نشین عزت مآب ماں بہنیں, اس بات کو بڑے غور سے سنیں کہ تم تو بڑی نازک ہو, تم سے جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہوگا. اور اسی غیب دان نبی نے فرمایا تھا, میرے آقا فرماتے ہیں شب معراج میرا گزر جہنم سے ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں ہیں, یعنی مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ جہنم میں ہیں. مرد تو جہنم میں ہے لیکن کم ہیں, عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. تو نبی پاک نے تو کہا کہ زیادہ تر عورتیں جہنم میں داخل ہوگی. اب حضور نے فرمایا ہے مرد تو نمازوں کی پابندی بھی کر لیتے ہیں, عبادات بھی کر لیتے ہیں, لیکن عورتوں سے نمازوں کی پابندی بھی نہیں ہو رہی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, کیا ہم یہاں کھانے پینے سونے کے لیے آئے ہیں؟ 2-3 گھنٹہ ٹیلی ویژن دیکھ کر منورنجن کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے. ہم میں اور کسی دوسرے میں فرق تو ہونا چاہیے, کوئی تو فرق ہونا چاہیے. فرق یہی تو ہے, وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں, وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں, وہ بھی اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں اور ہم بھی اپنا وقت گزارتے ہیں. لیکن مسلمان عورت کا ایک فرض یہ بھی تو ہے کہ جب بھی اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے اس وقت پر وہ عبادت کرتی ہوئی نظر آئے. نماز کے ٹائم پہ نماز کی پابندی کرے, رمضان کے اندر روزوں کی پابندی کرے اور صدقات اور خیرات کرے. عورتوں پہ قربانیاں بھی واجب ہوتی ہیں لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ مردوں سے زیادہ عورتوں پہ قربانیاں واجب ہوتی ہے. عورتوں پہ زکات بھی فرض ہوتی ہے لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سب یہی سوچتی ہے کہ یہ ساری مردوں کی ذمہ داری ہے. ان کے پاس سونا چاندی ان کی جو وہ مالکہ ہے, وہ تو جب وہ اس کی مالکہ ہے تو پھر اسی کے اوپر قربانی بھی واجب ہوگی اور زکات بھی فرض ہوگی. اور اگر اس کے پاس بہت زیادہ ہے تب تو پھر حج بھی فرض ہو جائے گا. جب اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ آرام سے حج کا جو سفر ہے وہ ادا کر لے, پورا کر لے, تو پھر اس پر حج بھی ہو جائے گا. یہ ساری عبادتیں عورتوں پر بھی ہے. اگر وہ نہیں کرتی تو یقیناً وہ گنہگار ہوگی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو فرمایا گیا کہ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ نظر آئے گی, ننگی نظر آئے گی. مطلب کیا ہے کہ آدھے بدن پہ لباس ہوگا اور آدھے پہ نہیں ہوگا. یا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ لباس تو پورا پہنے گی لیکن اتنا باریک ہوگا, اتنا پتلا ہوگا, یا جسم سے اتنا چپکا ہوا ہوگا کہ پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہی ہوگا. اور دوسری بات کہ وہ مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوگی.
اس کے لباس پہننے کا ایک ہی مقصد کہ بس مجھے کوئی دیکھے، مجھے کوئی دیکھے۔ شادی بیاہ کے اندر ہمارے یہاں کی عورتوں کا تو حال یہ ہو چکا ہے، مطلب یہ نہیں کہ صرف یہاں کی بات، ہر جگہ کی عورتوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جو ایک بار اگر کوئی ڈریس کسی شادی میں پہن لیا نا، دوسری بار نہیں پہنے گی۔ کیا کہے گی پتہ ہے؟ یہ تو سب نے دیکھا ہے، میں نے پہنا تھا اس کی شادی میں، یہ تو سب نے دیکھ لیا میں نے پہنا، تو دکھانے کے لیے پہنا ہے۔ تو یہی ہوا نا، مائل کرنے والی کہ لوگ مجھے دیکھیں میں نے کیسا ڈریس پہنا ہے، میں نے کیسے کانوں میں جھمکے لگائے ہیں، میں نے کیسا میک اپ کروایا ہے، میں نے کیسے اپنے ہیئر کو اسٹریٹ کروایا ہے، اور ہیئر سٹائل میرا کیسا ہے، یہی دکھانا ہے ہمیں۔ لوگوں کو دکھاؤ گے تو خدا کو ناراض کرو گے؟ یہ کون سی عقل مندی؟ بندے کو خوش کر کے خدا کو ناراض کر دیا۔ وہ سیدہ فاطمہ تھی، وہ سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ تھی، جنہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہ کی، بس خیال کیا تو یہی کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ کاش ہماری ماں بہنوں کو بھی یہ توفیق ملے۔ کیا فرق پڑتا ہے ہم کون سا لباس پہنتے ہیں؟ کوئی کیا کہے، کوئی کیا دیکھے، ہمیں کیا مطلب؟ ہم نے کبھی کپڑا کسی کو دکھانے کے لیے پہنا ہی نہیں، ہم نے تو اس لیے پہنا کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ تو بس یہی اپنا ذہن بنائے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ پہنے۔ بلکہ فرمایا گیا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اچھا لباس پہنتی ہے، کوئی عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، زینت اختیار کرتی ہے، اللہ اس عورت کے سجنے پر بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں دیکھیں، اپنے شوہر کے لیے سجے تو ثواب، اور باہر والوں کے لیے سجے تو عذاب۔ اور معاملہ کیا ہے؟ گھر میں میلی کچیلی گھومے اور باہر جائے تو بالکل بن ٹھن کے نکل جائیں، یعنی آپ نے تو شریعت کا بالکل الٹ ہی کر دیا۔ باہر والوں کو دکھانا ہے اور گھر میں ویسا ہی گندا پڑا رہنا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی دیوانوں اور اسلام کی مقدس شہزادیوں، اس پیغام کو نوٹ کرو، ہم باہر نکلیں گے تو اپنے آپ کو ڈھانپ کر پردے کے عالم میں نکلیں گے۔ ہمیں اپنا بدن کسی کو نہیں بتانا، ہم سجیں گے اور سوریں گے تو صرف اپنے شوہر کے لیے سورے اور سجے، کیونکہ اس کے لیے سج جائیں گے اور سور جائیں گے، اور وہ خوش ہو گیا تو اللہ ہمیں سجنے اور سورنے پر بھی ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ تو سجو اپنے گھر میں، میک اپ جائز ہے، جائز میک اپ اپنے شوہر کے سامنے، میک اپ جائز ہے، جائز میک اپ جس میں کوئی حرام ملاوٹ نہ ہو، تو وہ اپنے شوہر کے لیے کیا جائے تو وہ جائز ہے، اور وہی میک اپ اگر باہر کے لیے کیا جائے تو ناجائز ہے۔ لیکن آج تک ہے کوئی ایسی خاتون جو اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہو، اپنے شوہر کے لیے اپنے بال کو اسٹریٹ کراتی ہو، اپنے ہیئر سٹائل کو بہتر بناتی ہو، اپنے شوہر کے لیے اچھا لباس پہنتی ہو؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ پیغام دو اپنی بیویوں کو، اور جتنی یہاں حاضر ہے اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ سجنا ہے، سورنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے، اور باہر کے لیے سجنا سورنا جائز نہیں ہے۔ بس، اور تیسری جو بات تھی نا کہ سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے ان کے سر، مطلب کیا؟ اونٹنی چلتی ہے نا تو سر اونچا کر کے چلتی ہے، یہ کوہان ہلتا رہتا ہے، اس کا اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے موٹا، تو اس طرح عورتیں جو چلتی ہے تو اس طرح سر اٹھا کے ادھر دیکھتی ہوئی ادھر دیکھتی ہوئی چلتی ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ بلکہ مردوں کو بھی سر جھکا کے چلنے کا حکم دیا ہے، سر جھکا کے چلنے کا حکم دیا۔ تو جب مردوں کو سر جھکا کے چلنے کا حکم دیا ہے تو عورتوں کو سر اٹھانے کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد بھی سر جھکا کے چلے اور عورتیں بھی سر جھکا کے چلے، اپنے سروں کو اونچا تان کر سینہ تان کے چلنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایسی عورتیں جنت میں تو داخل نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی۔ اس لیے خدا کے واسطے ان طریقوں سے بچیں اور اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دیں، اپنے آپ کو پردے کے ماحول میں لائیں۔ بلکہ آج تو کیا رواج ہو گیا پتہ ہے آپ کو، اگر کوئی لڑکی یا کوئی خاتون اگر برقع پہن لے تو بوڑھی عورتیں یا بڑی عورتیں کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ بہت بڑی عالمہ بن گئی ہے۔ کیا عالمہ کے لیے برقع ہے؟ کس شریعت میں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ صرف عالمہ ہی برقع پہنے؟ پردے اور برقعے کا حکم اللہ نے اسلام کی ہر شہزادی کے لیے عطا فرمایا ہے، مسلمان کی ہر بیٹی کے لیے عطا فرمایا ہے۔ تو تم جو ایسا لفظ استعمال کرتی ہو کہ بہت بڑی عالمہ بن گئی، کیا تم مسلمان نہیں ہے؟ کیا رب کے کلام پر تیرا عمل نہیں ہے؟ کیا تو نبی کی شریعت کو نہیں مانتی ہے؟ کیا نبی کا فرمان تیرے لیے نہیں ہے؟ خدا کے لیے جب بولو تو سوچ کے بولو۔ تم نے بھی اسلام کے دامن کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، تو جب لیا ہے تو اسلام کے اوپر کھڑا اترنے کی کوشش بھی کرو۔ یہی ہے آج میرا موضوع، یہی تھا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے، کون شامل ہے، وہ سارے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اور اللہ نے نبی کی پاک بیویوں کو یہ سارے حکم دیے ہیں، تو پھر ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے حکم بدرجہ اولا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔